فرانس کے صدر کا لبنان سے یکجہتی کا اظہار، کشیدگی کم کرنے پر زور۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی کارروائی، 6 فلسطینی ہلاک، 18 زخمی۔ صدر پوٹن کا ڈرونز کی پیداوار کو 14 لاکھ تک بڑھانے کا اعلان۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ فرانس کے صدر نے اسرائیل اور لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ کے درمیان کشیدگی میں اضافے کے بعد کہا ہے کہ تناؤ میں اضافہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے اور لبنان کی سلامتی اور خود مختاری کا احترام کرنا چاہیے۔ ایمینوئل میکران نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کوئی بھی تنازع لبنان میں کشیدگی کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ فرانس کے صدر نے کہا کہ انہوں نے لبنان، اسرائیل اور ایران کے رہنماؤں سمیت اس تنازع کے اہم کرداروں سے بات کی ہے۔ خبررساں رائٹرز کے مطابق فرانس کے صدر نے فریقین پر تحمل اختیار کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے لبنان کی قیادت سے بھی کہا ہے کہ وہ حزب اللہ کو پیغام دیں کہ وہ کشیدگی سے اجتناب کریں۔ منگل اور بدھ کو لبنان کے مختلف شہروں میں حزب اللہ کے زیر استعمال ڈیوائسز میں ہونے والے مہلک دھماکوں کے بعد اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کا ٹی وی شو ویو 360۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ کے درمیان کشیدگی میں اضافے کے باوجود مشرق وسطی کے تنازع کا سفارتی حل ہو سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کریم یاپیا نے ایک بریفنگ میں کہا، صدر کا خیال ہے کہ یہ قابل حصول ہے اور صدر اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں پر امید رہنا ہوگا اور سفارتی حل ہی بہترین طریقہ ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے مزید کہا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی معاہدہ خطے کے درجہ حرارت کو کم کرے گا۔ وائٹ ہاؤس نے یہ بات ایک ایسے وقت کی ہے جب لبنان میں منگل اور بدھ کو الیکٹرانک ڈیوائسز پر ہونے والے دھماکوں کے بعد جمعرات کو اسرائیل نے جنوبی لبنان پر کئی فضائی حملے کیے ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 6 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبررساں ادارے رائٹرز نے جنین کے گورنر کے حوالے سے بتایا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر کباتیہ میں اسرائیلی فوج کی کارروائی کے دوران 6 فلسطینی ہلاک اور 18 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں میں سے 4 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے فوری طور پر اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا ہے۔ غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد مغربی کنارے میں بھی تشدد کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے اور عسکری تنظیم حماس کے جنگجوؤں اور اسرائیلی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈر لائن جمعے کو یوکرین کے دارالحکومت کیف پہنچی ہیں، جہاں وہ موسم سرما کی تیاریوں اور یوکرین کی دفاع اور G7 ممالک کی طرف سے یوکرین کے لیے قرضوں پر تبادلہ خیال کریں گی۔ کیف کے دورے سے پہلے جمعرات کو یورپی کمیشن کی صدر نے کہا تھا کہ روس کے منجمد اثاثوں سے حاصل ہونے والی آمدنی سے $1.60 کروڑ یوکرین کی انسانی ضروریات کے لیے مختص کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین یوکرین کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کو بحال کرنے میں بھی کیف کی مدد کرے گا۔ کیف میں قیام کے دوران یورپی کمیشن کی صدر یوکرین کے صدر اور دیگر حکام سے بھی ملاقات کریں گی۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ڈرونز کی پیداوار کو 10 گنا بڑھا کر 14 لاکھ تک کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پوٹن نے دعویٰ کیا ہے کہ پیداوار میں اضافہ یوکرین میں روس کی فتح کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ روس کے شہر سینٹ پیٹرز برگ میں ڈرونز کی تیاری کے سلسلے میں ہونے والے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر پوٹن نے کہا کہ 2023 میں روس کی مسلح افواج کو 1,40,000 ڈرونز فراہم کیے گئے تھے اور رواں سال اس میں 10 گنا اضافہ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ فروری 2022 میں یوکرین میں روس کی فوجی مداخلت شروع ہونے کے بعد ماسکو اور کیف دونوں بیرون ملک سے ڈرونز خریدنے کے ساتھ ساتھ اپنی پیداوار میں بھی اضافہ کر رہے ہیں تاکہ جنگ میں توانائی کے انفراسٹرکچر اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا جا سکے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر کی سارہ حسن۔